آج کا پروگرام حضرت علامہ شیخ علی بن احمد بن ابراہیم المہائمی کی سوانح حیات پر مبنی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت شب عاشوراء 10 محرم الحرام بروز 4 شنبہ 776 ہجری بمطابق جون 1374 عیسوی میں موجودہ ہندوستان کے شہر بمبئی کے ایک قصبہ بہائم میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی علاء الدین اور علی، کنیت ابو الحسن اور لقب زین الدین تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ شیخ احمد بن ابراہیم المہائمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے جید عالم اور کامل ولی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ بڑی عابدہ، زاہدہ اور تقوی کی دولت سے مالا مال تھیں۔ مخدوم علی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کلیان کے بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ کے نانا کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملک التجار یعنی تاجروں کے بادشاہ تھے۔ حضرت مخدوم علی کا زمانہ 8ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے۔ اس دور کو علوم و فنون کی ترقی اور فروغ کا عہد زریں کہا جاتا ہے۔ تصنیف و تالیف کی گرم بازاری، نکتہ آفرینی اور ذہنی ثقافت کے جیسے مظاہر اس دور کا حصہ ہیں۔ سلطان دو جہان شہنشاہ بہرور حضرت مخدوم علی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد عربی الاصل تھے اور خاندان نوائد سے تعلق رکھتے تھے۔ خاندان نوائد کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ کا نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدی سلسلہ نضر بن کنانہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت مخدوم علی کے اجداد مدینۃ الرسول کے باشندے تھے۔ حجاج بن یوسف ثقفی کے دور میں جب ظلم و ستم اور ہلاکت خیزی کا بازار گرم ہونا شروع ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کو ناحق شہید کیا جانے لگا، تو حضرت مخدوم علی رحمۃ اللہ علیہ کے اجداد نے مدینہ شریف سے ہجرت اختیار کی اور بحر ہند کے ساحل پر سکونت اختیار کر لی۔ ماہ و سال گزرتے گئے اور اس معزز گھرانے میں اللہ رب العزت نے ایک چاند اتارا، ایک آفتاب مبعوث فرمایا جسے مخدوم علی کہہ کر پکارا گیا، جس آفتاب کی روشنی سے مجالس علوم و فنون جگمگا اٹھیں۔ حضرت مخدوم علی کی ابتدائی تعلیم و تربیت کلیان میں ہی اپنے والد ماجد شیخ کامل حضرت احمد بن ابراہیم کے زیر سایہ ہوئی۔ یہ آپ کے والدین کریمین کی ظاہری اور روحانی تربیت کا ہی فیض تھا کہ حضرت مخدوم علی نے فقط 12 سال کی عمر میں ہی علم تجوید، علم فقہ و حدیث و دیگر منقولات میں درس مکمل کر لیے تھے۔ حضرت مخدوم علی ابھی 12 سال ہی کے تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح آپ کم سنی میں ہی شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر مہائم میں مقیم ہو گئیں۔
حضرت مخدوم علی بن احمد محائمی رحمۃ اللہ علیہ نے علوم متداولہ، تجوید، فقہ، تفسیر، حدیث، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم اسلامیہ میں کمال حاصل کیا۔ آپ علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم لدنی سے بھی مالا مال تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار کرامات سے نوازا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرنے کا شرف بھی آپ کی کرامت ہے۔ آپ کے والد گرامی مولانا شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ کے دیگر اساتذہ و شیوخ کا تذکرہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ البتہ محائم میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات اور مشاہدات کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ آپ کی تصنیفات، تفاسیر اور طرز تحریر اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ آپ کو ادب، صرف و نحو، علم فقہ، علم تفسیر، علم توحید، علم الکلام اور دیگر علوم اسلامیہ پر خوب دسترس حاصل تھی۔ سب سربستہ ہو گئے جنت کے خوبرو، حضرت علامہ مخدوم علی المحائمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں سے چند کتابیں باقی رہی ہیں۔ کم و بیش 20 آثار و یادگار تصنیفات آج بھی دستیاب ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا۔ یہ مخطوطہ قرآن مجید کا نسخہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ آپ کو فن خطاطی میں بھی کمال حاصل تھا۔ قرآن مجید کا یہ کلمی نسخہ آج بھی اسی طرح سے محفوظ ہے۔ شیخ علی المحائمی تحصیل علوم اور سیر و سیاحت کے بعد محائم میں ہی فقیہ یعنی قاضی کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ وہیں آپ نے قرآن مجید کی تفسیر تحریر فرمائی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس وقت کے فرما روا احمد شاہ اول گجراتی کے نزدیک بھی آپ کی بڑی قدر و منزلت تھی، اور سلطان آپ کی عزت و توقیر میں کوئی کمی نہ کرتا تھا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، صاحب الجمال و یا سید البشر، یا علی یا حبیبی خدمت مادر کے علاوہ خدمت خلق سے بھی آپ کو نہایت گہرا تعلق رہا، اسی لیے مخدوم کہلائے۔ علم فقہ میں بھی آپ بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ اقلیم ولایت کے تاجدار، علوم ربانی کے بحر بے کراں، اسرار شریعت کے ماہر، فلسفہ وجودی کے نقطہ طراز، آفتاب کوکن، حضرت علامہ فقیہ ہند شیخ مخدوم علی محائمی رحمۃ اللہ علیہ 59 برس کی علمی اور روحانی زندگی کے حق سے سبکدوش ہو کر 8ویں جمادی الاخر جمعہ کی رات کو 835 ہجری بمطابق 10 فروری سن 1432 عیسوی میں اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ آپ سا کوئی
جمعہ کے روز ہی چاشت کے وقت محائم کے اندر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ حضرت مخدوم علی محائمی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ہی مقبرے کی تعمیر عمل میں آئی۔ تقریباً 250 سال بعد گنبد کی تعمیر سن 1058 ہجری میں ہوئی۔ اس گنبد کے 77 سال بعد چہار گنبد اور صحن کی تعمیر 1163 ہجری میں عمل میں آئی۔ بادشاہ حسن سر بسر میرے بھکار شاہ گدا اور تاجور سلطان دو جہان شہنشاہ بہرور بندے میں اپنے مہر کی ہو جائے ایک نظر۔ حضرت مخدوم علی المحائمی کا مقبرہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آپ کے عرس کے موقع پر 8 جمادی الاخر پر ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند یہاں آتے ہیں اور اس بزرگ ولی کامل کی وسیلہ سے رب سے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ دو جہان پر یا صاحب جمال والا سید البشر، یا صاحب جمال والا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، یا صاحب جمال والا سید البشر، یا صاحب جمال والا سید البشر۔ عشق رسول پاک مولانا حکیم سید عبدالحی حسنی یاد ایام میں درج فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہندوستان کے 1000 سالہ دور میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد حقائق نگاری میں علی المحائمی رحمت اللہ علیہ کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، مگر ان کی نسبت یہ معلوم نہیں کہ وہ کس کے شاگرد تھے، کس کے مرید تھے، اور انہوں نے مراحل زندگی کس طرح طے فرمائے ہیں۔ لیکن جو تصنیفات ان کی پیش نظر ہیں ان کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو ابن عربی ثانی کہنا زیبا ہے وہ بعد از وفات غیر معروف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اولیاء کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہار گلستان وحدہ
سنا